چاہیے، دل بھی کھل جانا چاہیے کہ کوئی خاص ہی بات تھی جو حضور نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی نے 500 سال بغیر ریاکاری کے اللہ کی عبادت کی۔ کتنے سال؟ 5 سال نہیں ہوتی بغیر ریاکاری کی۔ تہجد پڑھنے والا جب تک 6 لوگوں کو بتا نہ دے تہجد پڑھی ہے، اتنی دیر تو تہجد آگے بڑھتی نہیں، کم از کم 6 بندوں کو پتا ہونے چاہیے۔ اور میرے جیسے حاجی نمازیوں کا تو دل کرتا ہے کہ وظیفے پہ بندہ رکھا جائے جو تعریفیں کرے صبح و شام۔ حاجی صاحب کی کیا بات ہے، حضرت صاحب کی وظیفہ دیں گے اس کو مہینے کا، وہ تعریف کرے کھول کے کہ آپ کی بڑی بات۔ یہ مرض ہے، تعریف سننا نا یہ بیماری ہے، اس نے جھوٹ کو جنم دیا ہے، بہت بڑا مرض ہے۔ حضرت سعدی نے اس پر بہت بڑے مقالہ جات لکھے اور فرماتے ہیں یہ مرض کچھ لوگوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک امیروں میں، امیر لوگ ناراض نہ ہو جائیں پر انہوں نے کہا ہے تو کوئی حکمت ہوگی نا، امیروں میں تعریف سننے کا مرض بہت زیادہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک بادشاہوں میں اور تیسرا عورتوں میں، ان میں یہ بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی تعریف نہ کرے تو خود اپنی کرنی شروع کر دیتے ہیں، خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ وہ کیا بات سی، میرے ابا جی تے وہ تے 100 وال چلدا سی تے 150 بندہ ٹکر کر، ابا جی دی چھڈ تو دس تیرے کنے چل دے، تیرے کو کتنے بندے روٹی کھاتے، اپنی بات کرنا۔ اقبال کہتے تھے تو وہ آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردہ، ابا جی کی دادا جی کے چھوڑ اپنی کر، ہمیں تو تیرا پتہ ہے تو اپنی بات کر، تیرے اندر بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں۔ ابا دادا تو سب کے بڑے ہیں، حضرت آدم کی اولاد ہے تو حضرت آدم نبی تھے، باپ دادا تو سب کے بڑے بڑے ہی ہیں، بات یہ ہے کہ اپنی بات کرنی چاہیے نا۔ یہ بیماری ہے، یہ نقص ہے۔ 500 سال بغیر ریاکاری کی عبادت، اور بیان میرے نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں 5، بولیے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ ہم مجالس میں جاتے ہیں نا جناب، محافل میں تو لسٹ ملتی ہے، یہ جج صاحب نے صدارت ہے، انہوں نے خصوصی تعاون کیا ہے تو یہ فلانے صاحب ہیں تو ان کا بھی نام لینا ہے۔ تو میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں کہ یار آپ نے تو کہا تھا یہ نبی پاک کی تعریف کی محفل ہے، اور یہاں آپ نے لسٹ لگا دی ہے پوری تعریف کرنے والوں۔ کچھ ضروری ہے کسی کا نام لینا اور اس کا جناب ذکر کرنا اور اشتہار پہ اس کی فوٹو آنا، یہ کچھ ضروری ہے؟ ویسے بھی کو اچھا لگتا ہے کہ نبی پاک کے نام کی محفل اور میں کو میں صدارت کر رہا ہوں؟ ڈرنا چاہیے نا مجھے اللہ تعالیٰ، حضور کی محفل اور میری صدارت، اس پر کبھی غور کریں۔ اگر کوئی راہ طریقت کا مسافر ہوگا تو تڑپ جائے گا کہ نبی پاک کے نام کی محفل اور سرپرستی ایک ایسے آدمی کی جس کو وضو تک نہیں کرنا آتا، چھ مالا دار، وہ دھندا ہے معاذ اللہ تعالیٰ، جس کا جو دل کرے وہ کرتا جائے۔ 500 سال بغیر ریاکاری کی عبادت کی، 5 بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہی بندہ جب اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا تو رب کریم اس سے کہے گا کہ چلو اس کو میرے فضل سے جنت میں لے گا۔ عرض کرے گا مالک فضل تو ٹھیک ہے پر 500 سال لگائے میں نے، 5۔ وہ مولوی صاحب میری طرح کے بیچارے جو امام مسجد ہوتے ہیں نا تو وہ بھی کہتے ہیں جب میں آیا تھا تو 30 بچے تھے مسجد میں، اب 80 ہو گئے۔ اور بھائی یہ بندوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو چھوڑ اس میں اتنا تذکرہ کرنے کی کیا حال ہے۔ 500 سال جس نے لگائے، بول پڑا یا اللہ 500 سال لگائے اور تو کہتا ہے کہ اس کو میرے فضل سے لے جاؤ۔ تو رب کریم نے فرمایا چلو کوئی نہیں، پھر انصاف کر لیتے ہیں، الٹی آنکھ کی روشنی نکال کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور 500 سال کی بغیر ریاکاری کی عبادت دوسرے پلڑے میں رکھو۔ کبھی اس مریض سے پوچھنا جس کو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ تیری آنکھ کا علاج نہیں ہو سکتا، بے بس ہوتے ہیں ڈاکٹر، جواب دے جاتا ہے شعور۔ پوچھ کبھی اس شخص سے کو کہتے ہیں بس جناب اب آپ اپنی آنکھیں موجود ہونے کے باوجود آپ دیکھ نہیں سکتے، اتنی موٹی آنکھ لگی ہوئی ہے، لیکن روشنی اللہ چاہے تو دیتا ہے، نہ چاہے تو نہیں دیتا۔ 5 ایک آنکھ کی روشنی ایک پلڑے میں رکھ لو اور دوسرے میں 500 سال کی عبادت رکھ دی، اللہ اکبر۔ تو رب کریم نے فرمایا اب تولو، جب تولی تو وہ عبادت تھوڑی تھی اور ایک نعمت زیادہ تھی۔ اللہ نے فرمایا یہ تو بھائی اس کو تو 500 سال دیے تھے، یہ تو ایک نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکا، پکڑو اس کو دوزخ میں ڈالو۔ ایک کر کے کیا آیا ہے، پکڑو جہنم میں ڈالو، اس کو لے چلو۔ ترمذی شریف کے لفظ ہے، نبی پاک نے ہمیں سمجھایا
اور ایک جملے میں ساری بات ختم کر دی. حضور فرمانے لگے تو اللہ کی تھوڑے دیے ہوئے رزق پہ راضی ہو جا, وہ بھی تیری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا. اور اگر تیرا پروگرام ہے نا لمبی چوڑی جائیدادوں کا, تو پھر سجدے بھی لمبے کر, پر لمبے کرنا تو بھی. یہ کیا بات ہوئی؟ یہاں جتنی دولت بڑھتی جاتی ہے عبادت سکڑتی جاتی ہے, وقت ہی نہیں, ٹائم ہی نہیں. یہ بڑھا پھر. تو جب دوزخ میں جانے لگا نا تو پھر خیال آیا, تو حضور فرماتے استغفار کرنے لگا, کہنے لگا اللہ میں بھول گیا تھا, اللہ مجھے غلطی لگ گئی. استغفار کر رہا. تو جب اس نے استغفار کیا تو رب کریم تو پہلے ہی بڑا قبول کرنے والا ہے. یا اللہ میں بھول گیا تو فرمایا چلو جو استغفار کرے اسے تو میں ویسے ہی معاف کر دیا کرتا ہوں, اسے بخش دو, اسے میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ. پہلا استغفار. ہمارے بزرگ نے ایک مراقبہ کراتے تھے. مراقبہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. مراقبہ ہوتا تھا اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے کا نام. تو اکیلا بیٹھ, گردن جھکا اور غور کر خدا کا فضل کتنا ہے اور میری اس میں محنت کتنی ہے, اس کا شمار کر. اس طرح کر کے 2 خانے بنا, ایک خانے میں اللہ کی نعمت رکھ اور دوسرے میں پھر اپنی محنت رکھ. اس کو کہتے ہیں مراقبہ. یہاں سے مراقبہ سٹارٹ ہوتا ہے. اور اگر تو شکر ادا کر رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے, ورنہ پھر استغفار کر, پھر اللہ کے حضور معافی مانگ, پھر اس کے حضور آہوزاری کر, پھر اس سے کہہ کہ وہ معاف کرے. ہم لوگ یہ والا مراقبہ نہیں کرتے, اس لیے جو چیز ہے وہ تو میرا حق تھا, مجھے فٹافٹ دوسری بھی چاہیے. استغفار کریں اس لیے کہ ہم شکر ادا صحیح طور پر کر سکے. پھر اس کے بعد دوسرا استغفار اس وقت ہوتا ہے اللہ اکبر کہ جب انسان باشعور زیادہ ہو پر بے عمل بھی اتنا ہی زیادہ ہو, اسے بھی استغفار زیادہ کرنا چاہیے. اب میرے سمیت کسی بھی آدمی کو چھیڑیں گے نا تو دنیا اور معافی ہاں کی وہ باتیں کرے گا, لیکن جب اس کا عمل دیکھا جائے گا تو کچا سا, پلپلا سا, کمزور سا. یعنی ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ کی عظمت پر 6 گھنٹے تقریر کر سکتے ہیں, لیکن اگر ان کی اماں سے جا کے پوچھا جائے کہ بیٹے کا حال کیا ہے جی, تو کہتے ہیں بڑی تکلیف میں, اپنے بیٹے کے سبب سے وہ بڑی آزمائش کا شکار. بھئی تیری 6 گھنٹے کی تقریر کا معنی کیا ہوا؟ تو لفظوں کے گورکھ دھندے کا ماہر ہے. لفظ. میں ادھر گیا ہوا تھا بڑی دور پنجاب کے ایک شہر میں, تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میری 21ویں سالانہ محفل ہے. میں نے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا محفل کا کیا معنی رکھا ہوا ہے آپ؟ یہ کیا ہے, رسم ہے؟ فلاں بہت بڑے عالم کو میں نے بلایا, فلاں کوئی بلایا, فلاں نعت کا. یہ کیا ہے؟ اگر تو نمازی نہیں آج تک, اس کو کیا سمجھتا ہے تو؟ میرے بھی فلاں بزرگ سے بھی تعلقات ہے, تو نے کیا حاصل کیا ان سے؟ تعلقات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فوٹو آتی ہے ساتھ, اخباروں میں تصویر لگ گئی, فیس بک پہ آ گیا کہ میں ان سے ملا ہوں, اتنا تعلق ہے. یہاں تو بھائی خوشبو کے قریب سے بندہ گزر جائے تو خوشبو آنے لگ جاتی. انہیں پایا کیا؟ شعور ہونا اور عمل نہ ہونا بہت بڑی مصیبت ہے. اس سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے. یعنی انسان کو عقل ہو, پتہ ہو, خبر ہو, اور اس کے پاس ڈھیلے کا عمل نہ ہو. اس کو 3400 حدیث آتی ہو کہ نماز نہ پڑھنے والے کی سزا یہ ہے, پھر بھی نہ پڑھے تو سزا ہے کہ نہیں اللہ کی طرف سے؟ حضرت رومی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بہت سارے بندوں کو اللہ سارا کچھ دیتا ہے, مسجد آنے کی توفیق نہیں دیتا. معنی یہ ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا سمارٹ ہوں. تو عقل ہونا اور عمل نہ ہونا, اس پر بھی استغفار کرنا چاہیے. شعور ہو اور انسان کو عمل کی توفیق. یار ساری زندگی گورکھ دھندے میں گزر گئی لوگوں کی, لفظوں کے بڑے ماہر رہے, اور میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں تقریریں 6 گھنٹے, او ہو 9 گھنٹے کی تقریریں سنتے ہیں, بیٹھتے ہیں مجالس میں. نماز کا وقت آتا تو مصیبت بن جاتا, بھاگتے ہیں, جان چھڑاتے. مسجد کی حاضری 20 منٹ کی بھی صحیح نہیں دے سکتے. کیا ہے یہ کیوں بوجھ بن گیا تیرے اوپر؟ غور کر, ڈر اللہ سے. میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ کئیوں کی بات سن کے جنت میں چلے جائیں گے. اللہ تعالی ہماری پردہ پوشی عطا فرمائے. کہا کچھ تبلیغیں کرنے والے دوزخ کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے,
تو وہ جنتی کہیں گے کہ مولانا پیر صاحب ہم تو آپ کی بات سن کے جنت میں جا رہے ہیں، تو آپ یہ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، میں کہتا تو رہا پر عمل نہ کر سکا۔ میں عمل، اس سے مراد سے تو ممبر میں بیٹھنے والا مولوی نہیں، اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو نصیحتیں تو بڑی کرتا ہے، لیکن خود عمل وہ بہت بڑا الفاظ کا ذخیرہ رکھتا ہے، پر عمل کے لیے 2 سجدے بھی صحیح طریقے سے دے سکتا، پھر وہ استغفار کرے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، پھر وہ توبہ کرے، اس لیے کہ جو جتنا بڑا ہوتا تھا نا اس پہ خشیت بھی اتنی زیادہ طاری ہوتی، اس پر خشیت بھی اتنی، جتنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا، شدید زخم لگا، آپ آ گئے، بڑی زیادہ خون بہ گیا ہے، بہت سارے صحابہ آپ کے گرد جمع ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آ گئے، تو جناب عمر رونے لگ گئے، اب تو رونا آتا ہی نہیں لوگوں۔ حضرت محی الدین ابن عربی کہا کرتے تھے جس کو پورا ہفتہ ہو گیا ہے نا وہ طریقت کا مسافر بھی، جاگ رہے ہیں آپ حضرات، کہتے تھے جس کو پورا ہفتہ ہو گیا نا طریقت کا مسافر بھی ہے، پر اللہ رسول کی یاد میں رویا نہیں۔ فرماتے تھے مجھے تو اس کے ایمان پر شک ہونے لگ گیا کہ 8 دن ہو گئے اسے خیال ہی نہیں آیا۔ حضرت عمر میدان میں جس شخص کے کبھی پاؤں نہیں لڑکھڑائے، اللہ رسول کی بات آتی تھی تو دریا بہتے تھے آنسو، یہاں حال ہی کوئی نہیں، خشک خوش جملے اور جناب موٹے موٹے تراشے ہوئے فکرے اور لفظوں کی ہیرا پھیری، اس کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ حضرت عمر رونے لگے، آخری وقت ہے، تڑپ رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے، انہوں نے کہا عمر تیری ہجرت بھی بڑی باکمال تھی، تیرا اسلام قبول کرنا بھی بڑا ہی باکمال تھا، حضور بھی تجھ سے ہمیشہ راضی رہے، عمر تو روتا کیوں ہے یار؟ بات تو یہ ہے کہ جب تو نے خلافت سنبھالی تو پھر تیرے طریقے بھی باکمال ہی تھے، اور جب تو میدان میں اترتا تھا پھر بھی تیرے معاملات باکمال تھے، اور جب تو مال غنیمت بانٹتا تھا پھر بھی تو باکمال، یار ہر موقع پہ تو باکمال تھا، تو جاتے دفعہ روتا کیوں ہے؟ ان کا استغفار دیکھو، ان کی توبہ دیکھو۔ حضرت عمر پھر رو پڑے، کہنے لگے عبداللہ لوگوں کو میری نیکیوں کا پتہ ہے، گناہوں کا تو نہیں نہ پتہ، وہ تو میں جانتا ہوں یا میرا مالک جانتا ہے نا، نیکیاں تو سب کے سامنے، پر من عالم کے من دانم جو اندر چھپے ہوئے گناہوں کے ڈھیر ہے وہ تو میں جانتا ہوں۔